آج اس آیت کی کھلم کھلا مخالفت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کو پھیلائیں، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لے آئے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ ایک تو ہے بے حیائی کو دیکھنا، ایک ہے اس کو پھیلانا۔ کیسی جرت ہوتی ہے اس بندے کی، اس وقت کہتا ہے یا اللہ تو نے بے حیائی دیکھنے کا منع کیا ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہوں کہ میں دیکھوں گا۔ اور پھر جب وہ شیئر کا بٹن دبا رہا ہوتا ہے، لائک کا بٹن دبا رہا ہوتا ہے، کمنٹ میں ویری گڈ کر رہا ہوتا ہے نا، تو دوسرا اپنے عمل سے بتا رہا ہوتا ہے یا اللہ تو نے اس کو پھیلانے کا منع کیا ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس کو پھیلاؤں گا۔ اتنی جرت انسان میں کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ایسے کھلم کھلا چیلنج کرتا ہے کہ یا اللہ مرنے کے بعد دیکھ لوں گا، یہ جو تو نے لہم عذاب علیم فرمایا یہ دیکھی جائے گی، مجھے تو شیئر کا بٹن دبانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ 5000 دوستوں تک یہ گندا ڈانس پہنچا دوں، 5000 دوستوں تک یہ فرشتے کی توہین پہنچا دوں، 5000 دوستوں تک شرعی مسئلے کے اوپر بنی ہوئی میم پہنچا دوں، بڑا قلب کو سکون ملے گا۔ ساری زندگی نمازیں پڑھی لیکن اتنا بھی علم نہیں سیکھا کہ فرشتے کی توہین انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنی میمز آپ کو نظر آئیں گی، بخاری کی حدیثوں پر میمز بنی ہوئی ہیں۔ کوئی عالم صاحب نے مسئلہ بیان کیا، انجینئر کے جاہل فالوور کو نہیں پتا تھا اس کے پیچھے بخاری کی حدیث ہے، اس نے اس پہ میم بنا دی، وہ ٹک ٹاک پہ اپلوڈ ہوتی ہے، لاکھوں لائکس آتے ہیں اور کمنٹس میں سب کہہ رہے ہوتے ہیں کیسے پاگل مولوی ہیں۔ اور جاہل انسان اس پاگل مولوی جس کو تو پاگل بول رہا ہے، اس نے جو شرعی مسئلہ بتایا وہ بخاری میں لکھا ہوا ہے، تو حقیقت میں کس کے خلاف زبان اعتراض دراز کر رہا ہے، تو غور کر لے۔ آج لوگوں کو بڑا جرت مند کر دیا گیا ہے، اسلامی احکام کا مذاق اڑاؤ، ان کے پرخچے اڑاؤ، ٹک ٹاک پہ میمز بناؤ، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، دنیا میں کوئی نہیں پوچھے گا، مرنا تو ہے نا، ملک الموت نے آنا ہے، روح قبض ہونی ہے، قبر میں جانا ہے۔ ایک ایک میم بنانے پر بھی حساب دینا پڑے گا اور ایک ایک میم کو شیئر کرنے پر بھی حساب دینا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا تو قیامت تک جتنے لوگ اس نئے اچھے طریقے پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس ایجاد کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ آپ نے مثال کے طور پہ کسی مسجد کے اندر مغرب کی نماز کے بعد درود شریف کی محفل رائج کر دی، آپ نے کہا یار مغرب کی نماز کے بعد ہم ہر جمعرات کو درود شریف پڑھا کریں گے، درود شریف 24 گھنٹے جائز ہے، لیکن آپ نے ایک نئی چیز مسجد کے اندر رائج کر دی، مغرب کی نماز کے بعد درود شریف۔ آپ مر جائیں گے، یہ محفل چلتی رہے گی، ایک ایک درود کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ یہ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا۔ آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اور اسے لوگوں میں رائج کر دیا تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے سب کا گناہ اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا جس نے یہ جاری کیا ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ کتنی خطرناک بات ہے کوئی گندی چیز کو آگے پھیلا دینا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے ان سارے قتلوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل بھی شامل ہوگا۔ قابیل وہ بیٹا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا جس نے روئے زمین پر سب سے پہلی دفعہ قتل کو ایجاد کیا، اس سے پہلے قتل تھا ہی نہیں، اس نے پہلی مرتبہ قتل کیا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس نے ایک گندا عمل جاری کیا ہے، قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کے قتل کا گناہ قاتل کو بھی ہوگا اور قابیل کو بھی قتل کا گناہ ہوگا کہ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ دیکھیں نئی چیز جاری کرنے کا کتنا بڑا وبال ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے، کسی بھی نئی چیز کو جاری کرنے سے پہلے غور کریں یہ اسلام کے مطابق ہے یا خلاف ہے، اگر خلاف ہے تو نہ کریں۔